پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو قرآن پاک کے ایک ایسے معجزے کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے دیکھ کر گاؤں والے بھی حیران رہ گئے تھے، جو ایک میت کے ساتھ پیش آیا۔ اس کے بارے میں جان کر آپ بھی سبحان اللہ بول اٹھیں گے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک ضرور کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ایک مرتبہ کسی گاؤں میں ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا اور اس کے کسی گھر والے یا رشتہ دار کا پتہ نہیں تھا۔ اور جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور حالات ایسے بن جائیں کہ اس کے گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو اور اس کے رشتہ داروں کے بارے میں پتہ نہ ہو، تو ایسے میں گاؤں والے اور آس پاس کے لوگ یہ ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں کہ اس دنیا چھوڑ کر جانے والے کو ہم غسل دیں گے اور اس کو دفنانے کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ اسی طرح جب ایک مسلمان شخص کا انتقال ہوا تو اس کے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا جو اس کو دفنانے کا انتظام کرتا۔ اس لیے گاؤں والوں نے ذمہ لیا کہ اس مسلمان کو غسل دیا گیا۔ غسل کے بعد جس طرح جنازے کی تیاری کی جاتی ہے اسی طرح سے اس مسلمان بھائی کی جنازے کی بھی تیاری کی جانے لگی، اور پھر نماز جنازہ کا اعلان ہوا، اور آخرکار محلے والے اور تمام گاؤں والے میت لے کر قبرستان پہنچ گئے۔ قبرستان پہنچ کر اس شخص کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور قبر کھودنے کا کام شروع ہو گیا۔ دوستو، قبرستان کے حوالے سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اکثر قبریں بہت پرانی ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کا نشان تک مٹ جاتا ہے۔ اس مسلمان کی قبر بھی ایک ایسی ہی پرانی قبر کے برابر میں کھودی جا رہی تھی۔ دوستوں، جب اس کی قبر کھودی جا رہی تھی تو برابر والی قبر کمزور ہونے کی وجہ سے زمین میں بیٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے قبر کے مردے کے پاؤں نظر آنے لگتے ہیں، اور جو لوگ اس نئی قبر کو کھود رہے تھے انہوں نے جب اس پرانی قبر میں دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اور مسکرانے لگے۔ دوستوں، انہوں نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر گلاب کے پھول کھل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کہ آج سے پہلے کئی قبریں دیکھی ہیں جن کے اوپر تو کئی پھول اور درخت نظر آتے ہیں، اور درختوں کے سائے میں بھی ہم نے بہت سی قبریں دیکھی ہیں، لیکن قبر کے اندر کبھی پھول لگے ہوئے نہیں دیکھے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آدھی قبر تو کھل چکی ہے، تو کیوں نہ اس کی اچھی طرح سے پھر سے تعمیر کر دی جائے۔ دوستو، جب ان لوگوں نے قبر پر اچھی طرح سے غور کیا اور قریب سے دیکھا تو انہیں پتا چلا کہ قبر سے میسور کرنے والی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ خوشبو اتنی اچھی تھی کہ اس کو سونگھ کر ہر کوئی مدہوش ہو رہا تھا۔ گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ قبر تو بہت پرانی تھی، لیکن اس کے باوجود اس مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت اور اس کے کفن کا چادر ذرہ برابر بھی میلا نہیں ہوا۔ دوستو، یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور سب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگتی ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ آخر یہ کون آدمی ہے اور زندگی میں اس نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جس کا صلہ اس کو آج مرنے کے بعد اتنی پرانی قبر یعنی کہ اتنے عرصے بعد بھی قبر میں مل رہا ہے؟ اور یہ ایسا کون سا عمل کرتا تھا، ایسا کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر میں خوشبو نکل رہی ہے؟ چنانچہ سبھی نے فیصلہ کیا کہ اس شخص کی تلاش ضرور کی جائے گی۔ دوستو، اس کی قبر کو مٹی ڈال کر پھر بند کر دیا جاتا ہے، اور جو جنازہ تمام لوگ اپنے ساتھ لائے تھے اس کو دفن بھی کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ آس پاس کے تمام گاؤں میں پھیل جاتے ہیں اور اس قبر کے مردے کے گھر والوں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ آخرکار کئی روز کی سخت محنت کے بعد اور بزرگوں کے مشورے کے بعد انہیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ شخص کون تھا۔ پھر کچھ لوگ اکٹھا ہو کر اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ شخص کبھی رہتا تھا۔ بظاہر دیکھنے میں گھر بہت پرانا لگ رہا تھا اور گھر کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہوگا۔ لوگ اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جس کے بعد اندر سے بہت کمزور سی آواز آتی ہے کہ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ گاؤں والے مل کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ دوستوں، جب وہ گھر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں بہت کمزور عورت مقیم ہے جس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کا جسم انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں قبرستان میں اس جگہ ایک قبر ہے، بتایا گیا ہے کہ اس قبر کا تعلق آپ کے گھر سے ہے، تو آپ ہمیں بتائیں گی کہ وہ قبر کس کی ہے؟ اور ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے قبر میں ایک بہت عجیب غریب منظر دیکھا کہ اس قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی اور گلاب کے پھول قبر کے اندر کھلے تھے، یہاں تک کہ قبر کے مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا اور اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ یہ سب سن کر وہ بوڑھی عورت ایک لمحے کو تو خاموش رہتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ جس قبر کا تم ذکر کر رہے ہو وہ میرے شوہر کی قبر ہے۔ جوانی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ کے شوہر ایسا کون سا عمل کرتے تھے کہ آج بھی ان کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے اور قبر میں سے خوشبو آ رہی ہے؟
تو وہ عورت کہتی ہیں کہ مجھے کچھ زیادہ تو یاد نہیں کیونکہ میری یادداشت بہت کمزور ہو چکی ہے، لیکن ہاں ایک ایسا عمل ضرور تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، اور میرا شوہر روزانہ وہ عمل دہرایا کرتا تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ جب وہ روز صبح فجر کی نماز ادا کر کے مسجد میں جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ لوگ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا، اور وہ اس بات پر بہت غمگین ہوتے تھے اور رونے کی حالت میں گھر آ جاتے تھے اور آ کر کہتے تھے میں کتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ وہ گھر میں رکھے ہوئے قرآن کو ادب سے چوم کر اپنے سینے پر لگاتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، قرآن پاک کو کھول کر جو بھی آیت ان کے سامنے آتی اس پر وہ اپنا ہاتھ پھیرتا اور کہتا تھا کہ اے اللہ، تو نے اس کتاب میں جو کہا ہے وہ حق ہے، اور تو سب سے بڑا سچا اور تیری کتاب سچی ہے۔ اور وہ کافی دیر تک مختلف آیات پر ہاتھ پھیر کر یہ الفاظ دہراتے رہتے تھے اور ان کے آنسو لگاتار بہتے رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ قرآن چوم کر اسے سینے سے لگا لیتے تھے اور اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیتے تھے، اور یہ کام میرا شوہر روزانہ کرتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ عمل ہے جس وجہ سے اس کی قبر خوشبو سے مہک رہی ہے۔ دوستو، قرآن پاک سے محبت کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ آج کل کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا بھی آتا ہے، پھر بھی وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کو بھول چکے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔